نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب اپنے بندوں کی بخشش کرواتا ہے۔ رمضان سارا ہی برکتوں والا ہے، سارا ہی رحمتوں والا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ جو بندہ رب سے جو مانگے وہ فرشتے رب سے اس بندے کی بات کروا دیتے ہیں، اس سے اس کی وہ طلب کو پوری کروا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن دل میں خیال آیا، تمنا ہوئی کہ حضور کی زیارت کروں، گھر سے چلے مسجد کی طرف تاکہ نماز بھی ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ اب مسجد آئے، نماز ادا کی، اب دل تھا کہ حضور کی زیارت ہو، کچھ حضور سے بات ہو جائے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور مسجد سے باہر آ گئے۔ آپ حضور امام الانبیاء کے پیچھے چلتے رہے، چلتے چلتے حضور امام الانبیاء باغ کے اندر پہنچے اور باغ میں جا کے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، سجدہ ریزی کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دور کھڑا حضور کو دیکھ رہا ہوں، ابھی حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور میں حضور کی زیارت کرتا ہوں، آپ سے کلام کرتا ہوں۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ کبھی پہلے حضور نے نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، آپ اپنے خالق حقیقی سے مل گئے، آپ کی روح قبض ہو چکی ہے۔ کہا میرے دل میں یہ خوف آ گیا کہ اتنا لمبا سجدہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ڈرتا ڈرتا میں آگے جانے لگا تو میری قدموں کی آہٹ کی وجہ سے امام الانبیاء نے اپنے سر مبارک کو اٹھا لیا۔ جب حضور نے سر مبارک اٹھایا تو کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہ عبد الرحمن کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا کہ اتنا لمبا سجدہ پہلے آپ کو کرتے نہیں دیکھا، آج اس حالت میں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں آپ کی روح نہ قبض ہو چکی ہو۔ تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو رب کے شکرانے میں
یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا بنی؟ آپ رب کا شکر کس وجہ سے ادا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، آج ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور فرشتے نے خوشخبری سنائی ہے کہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں اس وجہ سے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، درود امتی پڑھ رہا ہے، رحمتیں امتی پر نازل ہو رہی ہیں، برکتیں امتی پر نازل ہو رہی ہیں، شفقتیں امتی پر نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں امتی پر ہے، گناہ امتی کے مٹ رہے ہیں، خوش امام الانبیاء ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی ذات خوش ہو رہی ہے، آپ شکرانے کے سجدے کر رہے ہیں کہ میرے امتی پر اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، اس کے گناہ مٹا رہا ہے۔ حضور امام الانبیاء ساری زندگی جب پیدا ہوئے تو پھر بھی ربی حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جوانی کے عالم میں بھی، غاروں کے اندر بھی، یاروں کے اندر بھی ایک ہی بات ہے، مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا کی، لیکن حضور اس کے باوجود اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت تک اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ اور جب رب کے دیدار کے لیے گئے، جنت کی سیر کے لیے گئے، عرش و کرسی کی سیر کے لیے گئے، اگر کوئی اپنے محبوب سے ملنے جائے اس کو کوئی اور بات کا خیال ذہن میں نہیں رہتا، لیکن حضور کی ذات وہ ہے، رب کا دیدار بھی ہے لیکن اپنی امت کا خیال بھی ہے کہ مولا میری امت کو معاف کر۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، اس کی امت کی بخشش کے لیے، اس کی امت کی معافی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بڑے ذریعے بنائے ہیں بخشش کے۔ کہیں جمعے کا دن عطا کیا کہ میرے بندے تو جمعے کے دن عبادت کرے گا، جمعے کے دن نماز پڑھے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہیں عید کی راتیں عطا کی، جو عید کی رات کو عبادت کرے اللہ اس دن اس بندے کا دل زندہ کرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کہیں اللہ رب العزت نے شب برات عطا کی کہ جو بندہ شب برات کو رب کی بارگاہ میں جھکے اللہ اس کو معافی عطا کرے۔ کہیں اللہ رب العزت نے کئی ایسے ایام عطا کیے، کئی ایسے مہینے عطا کیے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ انہی میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ آج کی رات اللہ نے بندوں کی بخشش کے لیے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے احوال پڑھے، صحابہ کرام سے احوال کو سنا کہ پچھلی امتوں کے اندر لوگوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں، 1000 سال تک ان کی عمریں تھیں، وہ 1000 سال تک رب کی عبادتیں کرتے۔ ایک شخص کا سنا کہ ایک شخص ہے کہ جو راتوں کو رب کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے اور اللہ کے لیے جہاد بھی کرتا ہے، اور 1000 سال تک اس کا یہی معمول ہے۔ جب اتنا سنا تو صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضور کا دل بھی غمگین ہوا، صحابہ بھی پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو اتنی عمریں نہیں، ہم تو اتنی نیکی نہیں کر سکیں گے، یہ بنی اسرائیل والے ہم سے بازی لے گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جہاں جہاں حضور پریشان ہوتے رہے رب قرآن کی آیتیں نازل کرتا رہا۔ کا محبوب پریشانی کی بات نہیں، بنی اسرائیل والے
1000 سال تک عبادت کرے پھر ان کو 1000 سال کا ثواب ملے گا۔ آپ کا کوئی امتی لیلۃ القدر کی رات میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، ہم اس کو 1000 سال سے بڑھ کر ثواب ادا کریں گے۔ یہ آج کی رات وہ ہے، لیکن ہم آج کی رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہم ابھی آ رہے تھے راستے میں تو کئی جگہوں پر یہ نیٹ کا جو لگا ہوتا ہے سسٹم، لائٹیں لگی ہیں، لوگ کوئی نیٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی اپنے اور گیموں کے اندر مشغول ہیں۔ ان عبادت کی راتوں میں، ان رمضان کی راتوں میں اور لیلۃ القدر کی خاص رات کے اندر بھی لوگ آج بھی غفلت کے اندر کھڑے ہیں۔ وہ کسی بابا درویش کو کسی نے بازار کے اندر دیکھا، بابا درویش صاحب بازار میں بیٹھا ہے، اسی بندے نے چند دنوں کے بعد اس کو قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا بابا جی وجہ کیا ہے؟ کچھ دن پہلے آپ بازار میں تھے اور آج قبرستان میں بیٹھے ہیں، خیال ہے خیر تو ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میں پہلے بازار میں تھا، میں لوگوں کو منا رہا تھا کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائے۔ اے لوگوں غفلتوں سے باز آ جاؤ، اپنی حالتوں کو ٹھیک کر لو، اللہ رب العزت کی رحمت تجھے بلا رہی ہے، اللہ کا فضل تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں تجھے آوازیں دے رہی ہیں کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جاؤ، اے میرے بندے توبہ کر لو۔ لیکن بندے نہیں مان رہے، رب مان رہا ہے۔ لیکن آج میں قبرستان کے اندر ہوں، آج بندے قبر کے اندر بری حالتوں میں ہیں، پریشان حال ہیں، آج افسردہ ہیں، آج بندے تو راضی ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ اس وقت سے پہلے توبہ کر لیں کہ جب تک رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ آج کی رات وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ رات وہ ہے جس میں اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں۔ آ کس وجہ سے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل امین ایک جھنڈے کے ساتھ زمین پر طلوع ہوتے ہیں اور جھنڈے کو کعبے پہ لہراتے ہیں، اور پھر ان کے 100 پر ہیں، 100 پروں میں سے 2 پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آج کی رات زمین پر اس قدر اترتے ہیں، جتنی کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اور کس کے لیے اترتے ہیں؟ فرشتے اس وجہ سے اتر رہے ہیں، رب کا پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج کی رات اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اللہ سے جنت مانگنے والا اس کو جنت عطا کی جائے، ہے کوئی رب سے اپنی عبادتیں مانگنے والا، ہے کوئی رب سے اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ آج کی رات جو بندہ رب سے سوال کرے گا وہ فرشتے اس کی بات رب تک پہنچائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا۔ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات جو بندہ دعا کرے گا فرشتے اس کی دعا پر آمین کریں گے۔ فرشتے آمین کے لیے اتر رہے ہیں آج کی رات، وگرنہ یہ فرشتوں کی آمین والی فضیلت جب بندہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو وہاں جہاں حجر اسود ہے اس کی سائیڈ کی دیوار جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، یہ وہ دیوار ہے کہ جس کے پاس جب بندہ دعا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب کعبے جائے بندہ، اتنے لاکھ لگا کے جائے، وہاں فرشتوں کی دعا کی آمین ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ رات یہ فضیلت دی ہے کہ آج رات کوئی بندہ دعا کرے گا اس کی دعا پر فرشتے آمین کریں گے۔ تو یہ دعاؤں کی رات ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے۔ تو یہ سارا صدقہ
امام الانبیاء کا ہے۔ اگر انسانیت کا دیکھا جائے، اگر حضور کی آمد سے پہلے کا دور دیکھا جائے تو انسانیت کی حالت بڑی بری تھی۔ میں مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ چیز بتاؤں، ایک شارٹ ٹرم کے اندر کہ انسانیت کی حالت کیسی تھی، تو انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ امام الانبیاء کے آنے سے پہلے جب کوئی انسان کسی سورج کو دیکھتا اس کو خدا مان لیتا، ستاروں کو دیکھتا اس کو اپنا رب مان لیتا، کوئی چاند کو دیکھتا اس کو اپنا رب مان لیتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا۔ انسانیت کی حالت گئی گزری تھی، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو پھر ہر انسان کو پتا چلا کہ ہمارا رب نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ آگ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے، اللہ کے محبوب نے اپنے رب کی پہچان کروائی ہے۔ حضور نے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں، یہ ساری دولتیں امام الانبیاء کے صدقے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ایمان والو ہم نے اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کر دیا ہے۔ یہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، یہ نعمت دے کر ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں اور بھی بڑی ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس اندھے سے پوچھے، اس نبینا سے پوچھے آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے، اس بہرے سے پوچھے جس کے کان نہیں ہے کہ سننے کی قوت کی نعمت کیا ہے، جس کو چلنا نہیں آتا وہ بتائے گا پاؤں کی نعمت کیسی ہے، جس کو پکڑنے کی طاقت نہیں وہ بتائے گا کہ پکڑنے کی طاقت کی نعمت کیسی ہے۔ یہ چلنا اللہ کی نعمت، یہ بولنا اللہ کی نعمت، یہ سننا اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے آنکھیں دی، تو ساری دنیا کو دیکھتا ہے، نظارے دیکھتا ہے، خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، میں نے تم پر احسان کیا۔ یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی، تو بڑی بڑی سریلی آوازوں کو سنتا ہے، تو بڑی بڑی خوبصورت آوازوں کو سنتا ہے، میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اور مزید آگے چلتے چلیں تو یہ پکڑنے کی قوت، آج کسی ہاسپٹل کے اندر بندہ کسی کو دیکھے، گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہو کہ بعض اوقات فالج پڑ جائے، ایسا مرض آ جائے کہ لوگ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ تک لانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ قوت دی، یہ طاقت عطا کی کہ ہم اپنے ہاتھ سے کھا پی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھا لینا، اپنے ہاتھوں سے پی لینا، اپنے پاؤں سے چلنا، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر نعمت امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اللہ نے یہ نعمت جو عطا کی یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ راتیں رب کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ آج انسان غور کرے، آج اتنی عمر ہو گئی انسان غفلت کے اندر ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 70 عابد تھے، 70 عبادت گزار، ان کی عبادت کا شہرہ تھا، ان کی عبادت کا چاروں عالم کے اندر شہرہ تھا کہ ان جیسی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، ان جیسا رب کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر چلے گئے۔ آخری وقت آیا
ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ تو 70 عابد، ان کی عبادتیں بڑی، ان کی ریاضتیں بڑی ہیں، لوگ ان کی عبادتوں کا شہرہ بولتے ہیں کہ ان کی عبادتیں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن یہ جہنم میں کس وجہ سے چلے گئے؟ ان کا آخری وقت میں کلمہ نصیب کیوں نہ ہو سکا؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو لوگ تھے عبادتیں کر رہے تھے لیکن اپنے انجام سے بے فکر ہو چکے تھے، اپنے انجام سے بے فکر تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار نماز پڑھ لو، گناہوں کو چھوڑ دو، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنی پڑھ، اسی اپنی پڑھ لیں گے، اسا اپنی قبر سے جانا ہے تو اپنی قبر سے جانا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، تو نے اپنا حساب دینا ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ۔ تو یہ جو ذہن ہے یہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان نے 1,72,000 سال تک رب کی عبادت کی، 1,72,000 سال تک جب رب کی عبادت کرتا کرتا جنت کی سیر کر رہا تھا تو جنت کے دروازے کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی پڑی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اس کو کوئی حکم دے گا، وہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، اللہ ساری اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مارے گا اور اس کو اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اب شیطان نے جب یہ لفظ پڑھے تو اس کو یہ نہیں لگا کہ کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں، وہ کہنے لگا پتہ ہی نہیں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نافرمان ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی مولا یہ جو جس بندے کے حوالے سے لکھا ہے تو مجھے حکم دے میں اس پر لعنت بھیجوں۔ اللہ نے اجازت دی تو شیطان 1,000 سال تک اس بندے پر، اس شخص پر لعنت بھیجتا رہا جس کے بارے میں وہ لکھا تھا کہ اللہ کسی کو حکم دے گا، بڑا عبادت گزار ہے، بڑے عرصہ عبادت کرے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اس کو کسی بات کا حکم دے گا، وہ حکم نہیں مانے گا، اللہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دے گا۔ اب شیطان 1,000 سال تک اس پر لعنت کرتا رہا، لیکن شیطان کو پتہ نہیں جس پر لعنت کر رہا ہے وہ شیطان خود ہے، کہ جب اللہ نے حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1,72 سال کی عبادتیں اس کے منہ پر ماری اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو پتہ چلا جنت کا داخلہ یہ عبادتوں سے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے، عبادتوں سے نہیں ملتی۔ لیکن یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ بندہ جہاں جانا چاہے اس کو اس راستے پر آنا پڑے گا۔ کوئی بندہ لاہور جانا چاہتا ہے اور نکل اسلام آباد کی طرف جائے تو وہ لاہور نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ لاہور جانا چاہتا ہے تو اس کو وہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ اب پہنچ جائے تو اللہ کا کرم، اس کا فضل، نہ پہنچے تو کوئی بھی وجہ ہے لیکن راستہ اس کا وہ ہے۔ لیکن اگر راستہ ہی اپوزٹ ہوگا، راستہ ہی مخالف سمت ہوگا تو کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے جب میں مروں تو جنت پہنچ جاؤں، جب میں مروں تو جنت کے اندر پہنچ جاؤں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، ہر جس سے پوچھا جائے کہ چاہتے کیا ہو کہ مرے جنت کے اندر پہنچ جائے، لیکن ہم غور کریں، جانا تو ہم جنت میں چاہتے ہیں لیکن ہمارے اعمال بھی جنت والے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، جس جگہ جانا چاہتے ہیں کیا اس راستے کے مسافر بھی ہیں کہ نہیں؟ جانا ہم جنت چاہتے ہیں لیکن جنت جانے کی سب سے جو جنت کی کنجی ہے نماز، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ جانا ہم جنت چاہتے ہیں لیکن جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسی ماں کی بے ادبی کر رہے ہیں،
اسی ماں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اسی ماں کے دل کو دکھا رہے ہیں، تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ جانا ہم جنت چاہتے ہیں تو جنت کا مین گیٹ باپ ہے، اور ہم اسی باپ کی نافرمانی کریں، اسی باپ کی بات کو نہ مانیں اور چاہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ جنت تبھی ملے گی جب جنت والے کام کیے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو بندے کو جنت میں لے جائیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ دغا بازی، یہ معلوم ملاوٹ، یہ دھوکے بازی، یہ جنت والے کام نہیں ہیں، یہ کام جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ آج انسان غفلت کے اندر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں نے مرنا ہی نہیں۔ لوگ اس طرح ملاوٹیں کر رہے ہیں، ان رمضان کے مہینوں کے اندر بھی لوگ اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں کہ کہیں انہوں نے قبر کے اندر نہیں جانا، کہیں انہوں نے اپنا حساب و کتاب نہیں دینا، کہیں وہ قبر کا منہ نہیں دیکھنا، کہیں وہ کفن نہیں پہننا جو لوگوں نے پہنے ہیں۔ آج اگر بندہ اس چیز کا معائنہ کرنا چاہے تو بڑی ایک خاص جگہ ہے قبرستان۔ اگر بندہ غافل ہو چکا ہے تو قبرستان میں چلا جائے، جا کے دیکھے کہ یہاں وہ لوگ مدفون ہیں جو آج سے پہلے دنیا کے اندر جن کا شہرہ تھا۔ آج قبرستانوں میں ان کی قبریں موجود ہیں کہ جن کے مالوں کی لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار اس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اس کی کاریں کوٹھیاں بڑی ہیں، اس کے بنگلے بڑے ہیں، اس کا مال و دولت بڑا ہے، اس کی اولادیں بڑی ہیں۔ آج وہ بندہ کی منو مٹی تھلے قبر کے اندر مدفون ہے۔ جب بندہ قبرستان جا کے دیکھتا ہے کہ یہ قبر اس بندے کی ہے کہ جس کے حسن کی لوگ مثالیں دیتے تھے، یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن آج وہ بندہ بھی اس منو مٹی تلے مدفون ہو چکا ہے۔ انسان غور کرے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ آج رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے۔ یہ ساری رات صبح فجر طلوع تک اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رب سے فضل مانگنے والا کہ اس کو فضل دیا جائے، ہے کوئی رضا کا طالب، اس کی تو رب رضا کا طالب ہے، اس سے راضی ہو جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اللہ اس کو رزق عطا کرے۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ توبہ کی رات ہے۔ اب توبہ کے اندر بعض بندہ سمجھتے ہیں اتنی عمر ہو گئی، آج توبہ کریں گے تو پتہ نہیں رب معاف کرے کہ نہ کرے، اتنے گناہ ہو گئے۔ لیکن امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو اگر تمہارے اتنے گناہ ہو جائیں، اگر تمہارے گناہوں کو زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ ساری تمہارے گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، ایک بار توبہ کرو گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جو بندہ ایک بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں آنے والا ہو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو، قبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا ہو، حشر سے پہلے حشر کی تیاری کرنے والا ہو۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور بندے کا مقصد بھی رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، اور پہلے ہم سارا ٹل۔ یہاں بھی ایک اور بات،
پہلے ہم سارا ٹل لوگوں سے مانگنے پر لگا دیتے ہیں. کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہم پوری دنیا میں پہلے پھرتے ہیں، در در پہ پھرتے ہیں. کوئی سیاست دان ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی مالدار ہے، ہم پورے علاقے میں پھرتے ہیں. جب کام نہیں بنتا تو پھر کہتے ہیں دعا کی طرف آ جاتے ہیں. بیمار ہے، سارے ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، سارے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں. جب کام نہیں بنتا تو پھر دعاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی بات لے کے جاؤ. مشکل آئے تو سب سے پہلے جس بارگاہ میں اپنی مشکل کو بیان کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے. جب بندہ رب پر بھروسہ کرے گا تو تب رب کی بارگاہ میں اپنی بات کو بیان کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں. آج تم دنیا کے جس بھی عہدے دار پر بھروسہ کرو گے، جس مالدار پر بھروسہ کرو گے، ان سب کو موت آ جائے گی، لیکن رب وہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی. اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں ہے. اس لیے اگر سب سے بڑھ کر جس ذات پر بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر دنیا دار سے مانگنے جائیں، بعض اوقات بندہ جاتا ہے دروازہ ہی بند ہے، صبح گیا دروازہ بند، شام کو گیا دروازہ بند، پتہ نہیں کب کھلے گا، کس وقت کھلتا ہے. ایک وقت آتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کبھی سو گیا، کبھی کسی کام میں ہے. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ سے مانگو، میری بارگاہ میں آؤ. یہ دروازے کی کیا بات ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں وہ ہوں جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. صبح بھی آؤ گے میں تمہیں عطا کروں گا، شام کو بھی آؤ گے میں تمہیں عطا کروں گا. کہ رب کا دروازہ وہ ہے جو صبح و شام کو کھلا ہوا ہے. رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو ہمیں ساری دنیا میں پھرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، اس سے اپنی التجا کو پیش کرنا ہے. جب اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں گے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو آج کی رات اپنے رب سے بات کرنے کی رات ہے. جو پریشانی ہے، جس کو جو مشکل ہے، آج اپنے رب سے بیان کرے، اللہ اس کی مشکلوں کو دور کر دے گا، اللہ اس کو آسانیاں عطا کرے گا. بندہ مانگنے والا ہو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے. اب بندہ ہی رب سے دور بھاگے، رب بندے کے قریب آتا ہے. رب چاہتا ہے بندہ میرا مجھ سے مانگے. حضور نے فرمایا کہ جس طرح کسی بندے کا صحرا کے اندر سامان گم ہو جائے، پریشان ہو، مرنے کے قریب ہو جائے اور اچانک سامان ملے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب میرا بندہ غفلتوں کے اندر، عبادتوں سے دور، کہیں نمازوں سے دور، ذکر سے دور ایک عرصہ گزر گیا، لیکن اچانک رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اللہ اس بندے سے بڑھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف آیا ہے. اس لیے رب کی بارگاہ میں آنا. تو یہ رات ایک اور رات، ایک تو عبادت کی ہے، دوسرا اس میں قرآن کا ذکر ہے. تو یہاں یہ بھی پیغام لیں کہ قرآن خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں. قرآن اللہ نے نازل کیا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. قرآن کا مقصد صرف قرات نہیں ہے، قرآن کا مقصد اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. آج ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ بعض اوقات رمضان کا مہینہ ہے، آپ میں سے غور کر لیں کہ جس میں قرآن کتنا پڑھا ہے. وہ ایک علامہ صاحب سے کسی دوست کے گھر گئے دعوت کے اوپر، تو اس دوست نے دعوت کی، دنیا دار تھا، دعوت کی، دعوت کے بعد واپس آ گئے. تو جو گھر والا تھا میزبان جس نے دعوت کی تھی، وہ اس کے کچھ پیسے نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں اسی کمرے کے اندر تھے. تو وہ پریشان ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کہیں وہ جو مولوی صاحب آئے تھے کہیں وہ ہی نہ لے گئے ہو. پھر اس نے کہا نہیں یار دوست ہیں،
جان پہچان والے پوچھنا مناسب نہیں. اس نے پوچھا نہیں, بات آئی گئی ہوگی. سال کے بعد کہیں دوبارہ گزر ان کا ہوا, ملاقات ہوئی, تو دوبارہ گھر میں بیٹھے کھا پی رہے تھے تو اچانک ان کو یاد آیا. اس نے کہا کہ بات پوچھنے والی تو نہیں, میں پوچھ لیتا ہوں پھر بھی دوستی میں, کہ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے تو ہمارے کچھ پیسے تھے, یہاں کچھ رقم تھی, وہ ملی نہیں اس کے بعد. تو جو وہ مولوی صاحب علامہ صاحب تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, ان کی آنکھوں میں نمی آئی. تو وہ میزبان جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کی, میں نہیں کہتا کہ آپ نے اٹھائے ہوں گے, ویسے میں نے آپ سے بات کی ہے. تو کہا میں اس وجہ سے نہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے یہ سوچا ہوگا یا خیال ہوگا کہ میں نے اٹھائے ہیں. اس وجہ سے آئے کہ جب میں پچھلے سال آیا تھا آپ کے پیسے یہاں میں نے دیکھے, تو میں نے دیکھا بچے وغیرہ کھیل رہے ہیں تو کہیں اٹھا نہ لے, تو سامنے قرآن ایک شلف پر پڑا ہوا تھا, تو میں نے اس قرآن کے غلاف کے اندر رکھ دیے کہ آپ صبح تلاوت کرتے ہوں گے, جب کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. رقم زیادہ تھی تو میں غمگین اس وجہ سے ہوا, دکھ مجھے اس وجہ سے ہوا. آج 1 سال گزر گیا لیکن اس گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا. 1 سال گزر گیا قرآن نہیں کھلا. تو غور کریں, قرآن یہ ہمارے فیصلے نمٹانے کے لیے نہیں ہے, قرآن گواہی شہادت کے لیے نہیں آیا, قرآن کورٹ کچہری کے اندر ہاتھ رکھ کر گواہی دینے کے لیے نہیں نازل ہوا. قرآن پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے اور اپنے قبر و حشر کو سنوارنے کے لیے نازل ہوا ہے. تو قرآن اس وجہ سے نازل ہوا. تو قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرنی ہے, بچوں کو حاصل کروانی ہے, اور اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. اس رات کو غفلتوں سے گزارنے کی بجائے جب بھی یہ اس طرح کی راتیں آئیں, جو بھی اس طرح کے دن آئے, ان کو رب کی یاد میں گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا, اللہ آخرت کو بھی بہتر کر دے گا. اس لیے ان رات میں جتنا ٹائم باقی ہے ذکر و اذکار کے اندر رہیں. باہر گھومنا پھرنا, سونا, باہر کھڑے ہو جانا, اس سے بچتے ہوئے بالکل مسجد کے اندر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. اللہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.